ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي الدرداء وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو 5 کام یہ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ کا بھی ارادہ ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. 5 کام ہیں. فرمایا کہ جو ان 5 اعمال کے ساتھ 5 کاموں کے ساتھ آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کے فرمان میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ 5 کام کیا ہیں؟ کرنے کو آئے تو بہت چھوٹے سے ہیں. اگر بندہ کرنے پر آئے، جسے چاہت ہوگی نا جنت کی، تو اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن باقی جو میرے جیسا ہوگا تو پھر عیسائی کی طرح عیسائی بھی کر لے تو وہ جنت میں نہیں. ایمان ہونا شرط ہے. ایمان کے بعد یہ 5 کام کرے. فرمایا کہ من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے حفاظت کی 5 نمازوں کی، اس کے وضو کے ساتھ، اس کے رکوع کے ساتھ، اس کے سجود کے ساتھ، اس کے وقت کے ساتھ. کیا مطلب؟ ایک کاغذ لیا، پین لیا، اس پہ لکھا 5 وقت کی نماز، اس کے وضو، اس کے سجدے، اس کے رکوع، اس کے وقت، اس کو لپیٹا، پرس نکالا، اس کے اندر ڈال دیا. میں تو حفاظت کر رہا ہوں. یہ حفاظت مطلب نہیں ہے یا جا کر اپنے تجوری میں رکھ کر تالا لگا دو کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازوں کی جو حفاظت کرے گا، میں نے یہ 5 نمازیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اب ان کی حفاظت کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. حفاظت کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز با جماعت، سنت کے مطابق وضو، اس کے سجدے بھی سنت کے مطابق، اس کے رکوع بھی سنت کے مطابق، اس کے قعدہ بھی سنت کے مطابق، جلسہ بھی سنت کے مطابق، قومہ بھی سنت کے مطابق، قیام بھی سنت کے مطابق، تسبیحات اور تلاوت بھی سنت کے مطابق. سمجھے نا جی؟ تو سنت کے مطابق جو ہے سب چیزیں ہوں، اور پھر وقت بھی سنت کے مطابق ہو. یہ نہیں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں جب وہ افطاری میں 10 منٹ رہ گئے جی، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں جب بالکل آسمان کالا ہونے کے قریب آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں جب عصر کا ٹائم داخل ہونے والا ہو گیا نا. اپنے اپنے وقت میں وضو بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت وضو میں کیا ہے؟ پانی زیادہ بہاؤ، کم بہاؤ، ہے نا، پانی کم بہاؤ. لیکن چونکہ مسجد کی ٹوٹی ہے، ہمارے باپ کا پیسہ تو لگتا نہیں ہے، اسی لیے ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاؤ،
اور اس طرف والے سے بھی کچہری کرو اور اس طرف والے سے بھی کچہری کرو، ٹھیک ہے نا، اور کہو کہ یار وہ سناؤ کیا ہوا عمران خان کا، پھر سے پوچھو آپ سناؤ یار وہ شہباز شریف کا کیا بنا، ادھر ٹونٹی کھلی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا اور کچہری مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سنت کے خلاف وضو ہے۔ فرمایا کہ دریا کے کنارے بھی اگر وضو کر رہے ہو تو پانی کا استعمال کم سے کم کرو۔ دریا میں کون سا پانی کم ہو جائے گا اگر بہہ رہا ہے؟ عادت ڈالنا مقصود ہے کہ پانی کم سے کم استعمال کرو۔ ٹونٹی کھولی پانی لیا بند کی، پھر کھولی پانی لیا بند کی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے کرو گے تو یہ ایک ٹینکی ہفتہ چل جائے گی، ٹینکی جو ہے نا ہفتہ چل جائے گی۔ لیکن جو سیاسی وضو کریں گے ہم تو 3 دفعہ دن میں روٹر چلانا پڑے گا، تب جا کے نمازیوں کو پانی پہنچے گا۔ وضو سنت کے مطابق ہو۔ ایک ایک چیز ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کسٹمر نہ آ جائے، یہ آ جائے، جب بالکل نماز کا ٹائم ابھی تو شروع ہوئی ہوگی، ابھی تو 4 رکعتیں پڑھنی ہے مولوی صاحب، ابھی 2 ہو گئے، چلو ابھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری رکعت میں امام صاحب کھڑا ہوا ہے، اب یہ وضو کر رہا ہے، یہ کر رہا اور بھاگا ہرا اللہ، پتہ ہی نہیں نہ سنا نہ نیت نہ کچھ، بس ایسے گھوڑے کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور نیت باندھی۔ اچھا پھر ہمارے مسلمانوں کی عجیب سوچے، وضو خانے سے بھاگا نماز میں شامل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھاگا کس لیے؟ نماز میں شامل ہونے کے لیے کہ امام رکوع میں پہنچ جاؤں۔ امام کھڑا ہو گیا، یہ پہنچ گیا ہے، امام کھڑا ہو گیا، اب نیت نہیں باندھ رہا ہے، اب نیت نہیں باندھ رہا، کیوں؟ نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، کیا نماز تو چل رہی ہے نا، پھر پاگل کے بچے نیت کیوں نہیں باندھ رہا ہے تو؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، اللہ کے گھر کی توہین کرنا مقصود تھا، بھاگ بھاگ کر اس کے اندر حضور کی سنت کو توڑنا مقصود تھا تیرا۔ اب اگر امام رکوع سے کھڑا بھی ہو گیا ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں امام ہے نیت باندھ کر اس کے ساتھ اسی وقت شامل ہو جاؤ۔ اچھا پتہ ہے کیوں نہیں شامل ہوتے؟ رکعت نکل گئی، اب شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ عقل خدا تجھے دے ایمان والی، عقل بھی کون سی دے؟ ہاں، بغیر ایمان والی عقل تو کسی کام کی ہے ہی نہیں، وہ عقل ہے ہی نہیں، وہ تو پاگل پنا ہے۔ عقل دے تجھے خدا ایمان والی، تو رکعت نکلنے کی کہہ رہا کہ رکعت نکل گئے، اب نیت میں شامل ہونا، مسجد میں نماز میں شامل ہونا کیا فائدہ؟ اب آرام سے بازو سیدھے کرو، ٹھیک ہے نا جی، داڑھی سیدھی کرو، چشمے کو سیدھا کرو، جیب سے گھڑی نکالو اس کو پہنو، ٹھیک ہے نا، تب تک امام تحیات میں بیٹھا۔ اگر تحیات میں بیٹھا ہے، چلو اور بھی زیادہ وقت مل گیا ہمیں انجوائمنٹ کرنے کا، تو ادھر ادھر دیکھو، ادھر ادھر مستی وستی کی، پھر جب امام صاحب کھڑے ہو گئے پتہ چلا کہ نہیں یار یہ آخری رکعت ہے، ٹھک کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اب کی قیمت نہیں ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ، اس کی قیمت نہیں ہے۔ پھر دوسرا رکوع، اس کی قیمت نہیں ہے۔ اتنے سارے اعمال نماز کے تو نے چھوڑ دیے۔ اس لیے میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے نا کہ نماز تم اپنی مرضی کی پڑھو تو ہم مسجدوں میں آئیں گے ہی نہیں، وضو بھی نہیں کریں گے، مسجد کو باہر سے ہاتھ لگا لیں گے، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ وہ جیسے مزارات کو نہیں دیکھا، میرے کو پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا، بیگن میں بیٹھا ہوا ہوں، بس گزر رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھے، 2-3 ضرور بس میں ایسے نمونے بیٹھے ہوتے تھے، اس کو کیا ہو گیا؟ پھر بعد میں بے تکلف کوئی دو، میں نے بولا یار یہ کیا کرتے ہیں؟ بولا سائیں یہ کوئی قبر وبر بازار ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہاں سے گزر رہے ہوتے۔ تو اللہ پاک رحم فرمائے، اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نماز ہمارے اختیار میں دے دے کہ تمہیں جیسے سہولت لگے تو تم پڑھ لو، تو پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ مسجد کے باہر سے ہی ایسے کر کے نکل جائیں گے۔ پھر جن جن دکانداروں کو مسجد کا مینار نظر آ رہا ہوگا نا، وہ بولیں گے مسجد سامنے سے نظر تو آ رہی ہے، ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں سے بولیں گے ہو گئی نماز۔ مومن بنو پکے، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، یہ رونے کی باتیں ہیں، یہ ماتم کرنے کی، سر پیٹنے کی باتیں ہیں۔
سمجھے نا جی. تو ہمیں نماز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے. نماز کے لیے صف بندی ہونا ضروری ہے. صف بندی کا بھی سنت طریقہ ہے، امام کے پیچھے پھر دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں. دائیں طرف والے حصے کی فضیلت زیادہ ہے. مسجد میں دائیں طرف والے حصے میں کھڑا ہونا زیادہ ثواب کا باعث ہے، پھر دائیں طرف والا کھڑا ہونا. اچھا ہم کیا دائیں بائیں کی ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے نا جی. ہم 4 وہاں کھڑے ہوں گے، 4 وہاں کھڑے ہوں گے، 2 پھر 4 صفے مسلح چھوڑ کر ادھر کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر 2 ادھر نمونے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک کوئی بیچارہ سمجھدار کھڑا ہوگا، وہ اکیلا بیچ میں کھڑا ہوا ہوگا. یہ ہماری صف بن رہی ہوتی ہے. جس عبادت کی صف بندی کا ہی بیڑا غرق ہو، وہ عبادت ہماری کیا قبول ہوگی بھائی. اور میں بے دینوں سے گلہ نہیں کر رہا، اچھے خاصے دیندار 5 وقت کے نمازی، کیونکہ ان کو نماز سے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. نہیں، نماز سے نہیں، مسجد سے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ہم مومن تو ہے نہیں، ہم تو منافق ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں مومن ایسے رہتا ہے جیسے پانی مچھلی میں پانی میں مچھلی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور منافق ایسے رہتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ رہتا ہے. ایمانداری کی بات بتاؤ، یہ جو کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں یہ پنجرے میں پرندے کی طرح نہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ادھر سے امام سلام پھیرے اور میں بیچ میں کھڑا ہوں گا تو جانے کا راستہ مجھے نہیں ملے گا نا، تو سائڈ سے کھڑا ہو کر یوں نکلوں اور بھاگے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو ایسا نمونہ، ٹھیک ہے نا. یہ بات غلط لگ رہی ہوگی، لیکن مولوی یہ آپ کے ایمان آپ کے اعمال کا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے مریض کو آپریشن کر کر کے کاٹ کے نکالنا. اصل ناسور جو بیماری ہے اس کو کاٹ کے نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کی مرضی ہے، جو ڈاکٹر کام کرے جو کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی. تو ان غلطیوں میں اگر ہے ہم میں سے کسی میں، تو اس غلطی کو درست کرو. صف سینٹر سے بناؤ، مسجد میں دوڑ کر نہیں آؤ، آرام. بھلے رکعت نکلتی ہے، رکعت چھین کر لو گے رکعت کی اللہ سے، تم رکعت نکلتی ہے نکلے، آرام سے چلو. ہمارے یہاں ایک نماز میں اور بھی بیماری ہے، یاد آ گئی کیا؟ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، ہم بھی کھڑے ہو گئے. اب امام صاحب سجدے میں گئی، ہم پہلے ڈز سجدے میں. ہدایت دے، یہ کیا کیا تو نے نماز کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا امام سے پہل کرنے والا ڈر ہے کہ اس کا چہرہ نہ مسخ کر دیا جائے، اس کا چہرہ نہ مسخ کر دیا جائے. کسی بھائی میں نے اگلا آدھا گھنٹہ مسجد میں ہی رہنا ہے، اسے 3 دفعہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، 5 دفعہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. مزے سے نماز پڑھنی، ٹھیک ہے نا جی. اس میں اللہم انت کے ساتھ 5 دعائیں اور بھی ملا لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہیں ملاؤ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ لوگوں نے ہم مولویوں کو ہی بگاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نمازی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. نمازی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، باقی ہم جو ہے وہ سنت کے خلاف نمازیں پڑھاتے رہیں تو پڑھاتے رہیں. پہلے پرانے بزرگ ہوتے تھے دعاؤں کا ہر نماز کے بعد اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ اہتمام کرتے تھے. جسے دعا کہتے ہیں وہ دعا ہوتی تھی، اور مقتدیوں میں بھی اطمینان چھایا رہتا تھا، وہ بھی بیٹھے رہتے تھے دعا کر رہے ہوتے تھے. آج مولوی صاحب اللہم انت السلام کے علاوہ ربنا آتنا اور ربنا ظلمنا تو ملا لے، ہاں جی. تو لوگوں نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دینا. تو ان نمازیوں کی عادت کس نے بنانی ہے؟ فرشتوں نے امام صاحب نے بنانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اماموں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. میں بھی امام ہوں بھائی، مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا جی. کسی اور کی طرف نہیں لے جانا بات کو، مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. تو سنت کے مطابق نماز، ارادہ کر لو کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی کی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم کس کی مرضی کی پڑھیں گے؟ کس کے طریقے پہ پڑھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرات کیسے کرتے تھے؟ ایک ایک آیت رک رک کر تلاوت فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صرف نماز کے لیے نہیں، تراویح کے لیے بھی ہے. ہمارے یہاں تراویح کی ٹون الگ ہوتی ہے. اللہ معاف فرما، میں نے ابھی میرا بچے کو کھڑا کر دیا، وہ سلام پھر ہٹ تراویح پڑھ رہا ہے، بے وقوف کہیں کے وہ ہٹا عجیب تراویح پڑھ رہا ہے. بس بس یہ بتایا ضالین آ گیا. حسد، یہ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ نے، کیا بولوں اس کو. ایسے حفاظ اکرام ہیں حرمین کی. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. وہاں تراویح تو سنو ان کی، ایسے اطمینان سے پڑھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جلدی نہیں، ان کے اطمینان، ان کی جلدی میں بھی اطمینان ہوتا ہے، ان کی جلدی میں بھی اطمینان ہوتا ہے. آپ ایک ایک امام کی جو ہے وہ قرات سن کر دیکھیں. اچھا، جو توچل میں آیا میں تلاوت کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 منٹ میں تراویح ختم کر لے گا، ٹھیک ہے. جو تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ پڑھے گا وہ 40 منٹ کی جگہ 1 گھنٹہ لے لے گا. کتنا لے لے گا؟ 40 منٹ اور 1 گھنٹے میں فرق کتنا ہے؟ یہ 20 منٹ ہم آج قربان کر کے اطمینان والی تراویح پڑھیں تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی، دیکھیں تراویح پڑھنا، تراویح میں قرآن سننا، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ مجھے ایمانداری سے بتانا، دونوں اسٹائل بتاتا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. ایک صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھ آیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پلے پڑا تکے سے تو چل گیا پلے کے بعد. ابھی پہلے اطمینان سے پڑھیے، وہی صورت پڑھیے. تو قرآن کے ساتھ ایسے اماموں کے پیچھے پڑھو ہی نہیں جو قرآن کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں. یہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یا تم پر حجت ہوگا، یا تمہارا شفیع ہوگا یا تمہیں پکڑوانے کے لیے جو ہے وہ فریادی ہوگا. اس لیے صرف تراویح میں نہیں، جب قرآن خود تلاوت کرو تب بھی اطمینان سے، ٹھیک ہے. بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو ہدایت نصیب فرمائے کہ نماز کتنی باتوں کی پابندی کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ نماز کی وضو، نماز کے رکوع، نماز کے سجدے، نماز کا وقت. ان 4 چیزوں کا نماز میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنی طرف سے ٹھیک بھی کرنا چاہیے. وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرے اگر طاقت ہو. اللہ ہم سب کو طاقت نصیب فرمائے. بغیر طاقت کے بھی اللہ بھیج دیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ چیونٹی کو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ اپنے کعبے کا طواف کرا. تو اشرف المخلوقات ہے. چونٹی کو خیال پیدا ہوا یا اللہ کعبے کا طواف کرا. اڑتے ہوئے کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بٹھا دیا، جہاز کا بندوبست کر دیا. وہ چونٹی اس کے پیر کے ساتھ چپٹ گئی، وہ کبوتر اڑتے 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 حرم کے صحن میں جا کر اترا، چونٹی وہاں اتر گئی. سچے دل سے چونٹی بھی مانگتی ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، ہمارے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حج پر جا رہے تھے تو ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں کسائی بیٹھے ہوئے نا، تو ہم بھی ظاہر ہے یہاں کسی سے جو ہے وہ گوشت لیتے ہوں گے کسی کسائی سے. تو میں اگر بیگ لے کر اور سامان لے کر جا رہا ہوں تو جس کسائی سے میں گوشت لیتا ہوں وہ مجھ سے پوچھے گا کہ مولوی صاحب کہاں چل دیے؟ تو میں بولوں بھائی حج پہ جا رہا ہوں. تو قاضی صاحب بھی نکل رہے تو وہاں قاضی صاحب مسجد کے پاس ایک کسائی تھا، اس کا نام تھا اللہ دیتا کسائی.
کیا نام تھا اس کا؟ اللہ دیتا کسائی. قاضی صاحب سامان لے کر جا رہے تھے حج پر, تو اس نے کہا مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حج پہ جا رہا ہوں. اللہ دیتا کسائی نے وہیں چھریاں پھینکی, یوں چھلانگ لگائی وہاں سے, لبیک اللہم لبیک. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گوشت میرا کھاتے رہے ہو, جمعے مجھے پڑھاتے رہے ہو, نمازیں مجھے پڑھاتے رہے ہو, حج پہ اکیلے جا رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, میں بھی چلوں گا. چل پڑا اسٹیشن کی طرف شجاع آباد. مولانا نے سمجھایا بھائی ایسے حج نہیں ہوتے, حج کے لیے پاسپورٹ ویزا سب کچھ کرنا پڑتا ہے. بولا میں نہیں جانتا پاسپورٹ ویزا. لبیک اللہم لبیک. لوگوں نے یہ اسٹیشن ٹرین میں بٹھا دیتے ہیں اس کو, کراچی اتر کر پھر اس کو ہم واپس لے آئیں گے. قاضی صاحب نے کہا چلو یار چھوڑو, بابا جی ناراض نہ ہو جائیں. اب جناب والا وہاں کراچی پہنچے, حاجی کیمپ پہنچے, ٹریننگ وغیرہ کرنی تھی, کیا کچھ کرنا تھا, بحری جہاز میں جانے لگے. یہ اس کو پکڑ کر لا رہے ہیں, سیکورٹی فورس بھی اس کو پکڑ رہی ہے, یہ پورا زور لگا رہا لبیک اللہم لبیک. اسی دھکم پہ میں اتنے میں پتا چلا کہ اس جہاز میں, بحری جہاز میں سردار عبدالرب نشتر, یہ صدر رہے ہیں پاکستان کے, سردار عبدالرب نشتر جا رہے تھے. ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ نکل کر آ گئے. کہنے لگے میں ایک دوسرے جہاز میں جاؤں گا. نکل کر آئے, شور دیکھا, ہجوم دیکھا, لوگوں سے پوچھا یہ کس چیز کا ہجوم ہے؟ کہنے لگے کوئی پاگل بابا جی ہے شجاع آباد کا, نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے, وہ بول رہا ہے لبیک اللہم لبیک میں حج پہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا سردار عبدالرب نشتر کے دل میں بات ڈالی, اس نے سیکورٹی فورسز کو کہا اس کو میری جگہ پر بٹھا دو, جاؤ. سبحان اللہ تو بولو. ہاں بھلا اس کو میری جگہ بٹھا دو. قاضی صاحب فرماتے ہم حیران ہکا بکا رہ گئے, یا اللہ یہ کیا, ہم پاسپورٹ ویزے سب کچھ کر کے بھر کے لے کر آ رہے ہیں اور یہ ایسے. اب جناب ظاہر ہے وہ صدر کے جو کوٹے پر بیٹھا ہوا ہے, صدر کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. قاضی صاحب فرماتے ہیں اب ہماری حالت یہ, 8 دن کا سفر تھا بحری جہاز کا, ہماری حالت یہ, ہم نیچے حصے میں, وہ VIP اوپر والے اس میں بیٹھا ہوا ہے, پورشن میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ہاں پانی نہیں آ رہا, ہم جا رہے ہیں. ہاں اللہ دیتا یار پانی نیچے نہیں. اب وہ آرڈر کرتا ہے انتظامیہ کو, بھائی پانی پہنچاؤ نیچے. اب ہمارا کھانا دے رہا ہے, اللہ دیتا یار جو اللہ دیتا نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے, کچھ بھی نہیں ہے بنا ہوا, ٹھیک ہے نا جی. وہ آرڈر چلا رہا ہے, پورے بحری جہاز کا نظام جو ہے اس کے اشاروں پر چل رہا ہے. وہاں پہنچے کہ ہم لوکل سواریوں میں جو ہے وہ جانے لگے اور اللہ دیتا کے لیے شاہی سواری آئی ہے. بھائی شاہی سواری آ گئی کیونکہ صدر مملکت کی سیٹ تھی نا شاہی سواری میں. اب وہ ہم اللہ دیتا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اور اب پھر وہاں حج کے دوران مجھے اللہ دیتا نے کہا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہتے تھے کہ ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے, دیکھو کیسے آ گیا ہوں اور تم سے اچھا آ گیا ہوں. تو میرے بھائیو طلب سچی ہو, طلب سچی ہو. وہ مولوی صاحب نے کہہ دیا نا میری طرح کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر جاؤ, تو بھائی جو ہے وہ دریا نہیں ڈوبے گا. ایک بیچاری بوڑھی عورت, اس نے سن لیا, یقین کی بات تھی, مولوی صاحب کو خود بھی یقین نہیں تھا, اس نے سن لیا. وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے دوسرے دریا کے کنارے پر جایا کرتی تھی. اس نے بولا واہ 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 واہ, یہ تو بہت اچھا نسخہ. اس نے جانے لگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلی گئی دریا سے چلی گئی. وہاں سے جانے کے بعد لکڑیاں اتاری, پھر کندھے پر رکھی. ویسے 1 ٹکا دریا کشتی والے کو جانے کا, 1 ٹکا آنے کا دیتی تھی. ایسے 2 ٹکے بچ گئے. دیکھو اتنا اچھا وظیفہ بتایا ہے, ٹھیک ہے نا جی. مٹھائی لے, 2 ٹکے کی مٹھائی لی, مولوی صاحب کے پاس گئی. مولوی صاحب یہ مٹھائی کس چیز کی مٹھائی ہے؟ کہنے کہ وہ آپ نے نا بیان فرمایا تھا نا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر جاؤ, دڑا نہیں ڈوباتا. میں اتر گئی الحمدللہ, میں گئی بھی کہا تھا. اب اس بیچاری اماں جی کو کیا پتا کہ مولوی صاحب کا اپنا ایمان ڈاواں ڈول ہوا پڑا ہے, ٹھیک ہے نا جی. نہیں یہ مولا آپ ہی نے تو کہا اچھا پکا. اس کو جو مولوی صاحب کو غصہ آ گیا. اس نے کہا جب ایک بڑھیا بسم اللہ پڑھ کر جا سکتی ہے تو میں تو اتنا بڑا علامہ صاحب ہوں, میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. شاگردوں کو لیا, ایک لمبا چوڑا رسا لیا, ٹھیک ہے نا جی, دریا کے کنارے گیا. شاگردوں سے کہا کہ بھائی یہ رسا میرے کمر میں باندھ لو, میں بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اترنے لگا ہوں. کم بختو, کہیں سبق کی کٹائی کے بدلے مجھے ڈبا دو. میں اگر ڈوبنے لگوں تو مجھے کھینچ لینا, ڈوبنے لگوں تو مجھے کھینچ لینا, اور نہ ڈوبوں تو چھوڑ دینا. وہ ظاہر ڈوبنا ہی تھا, اس کو یقین کہاں تھا. بندے کو تیراتا تو یقین ہے نا, چڑھاتا تو یقین ہے نا. ڈوبنے لگا مولوی صاحب, تو شاگردوں نے جلدی سے کھینچ لیا. کھڑا کر سے شاگردوں, یار وہ بڑھیا کیسے نکل گئی تھی. پھر اتنے قدرت خدا کی بڑھیا بھی آ گئی. بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کے یقین میں کمزوری ہے. اس نے کہا مولوی صاحب یہ جو آپ نے رسا باندھا ہوا ہے نا, یقین کو تو یہی آپ نے ختم کر دیا. رسا توڑ کر اللہ پہ یقین رکھ کے پھر آؤ. تو اللہ پہ یقین رکھ کے ان 5 اعمال کی پابندی کرو, نماز, روزہ, حج. اور فرمایا کہ
وآت الزکات طیبۃ بہا نفس، اور زکات ادا کرے خوش دلی کے ساتھ، منہ چڑھا کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ زکات دے۔ جس نے یہ کام کر لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم حبیب